مشرق وسطیٰ کے ایک اور ملک میں انقلاب آ گیا ہے۔ شام میں موجود ملیشیاز نے اسد خاندان کا 50 سالہ اقتدار ختم کر دیا ہے۔ ایسے میں یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے، کون سے ممالک کا اس صورتحال کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور کون سا ملک سب سے زیادہ فائدے میں رہے گا۔ سوال یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ نئے آنے والے حکمران کون ہیں، کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اور کیا وہ شام میں پرامن منتقلی اقتدار کو یقینی بنا سکیں گے۔ غرض یہ کہ سوال لاتعداد اور جواب ندارد۔ انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی سے رابطہ کیا ہے تاکہ یہ جان سکیں کہ شام میں آنے والی یہ تبدیلی کتنی بڑی ہے۔ سیریا میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ایک سیاسی زلزلے سے کم نہیں اس کے اثرات، اور میں تو کہوں گی کہ یہ ایک سائزمک جیو پولیٹیکل ایونٹ ہوا ہے جس کے بہت دور دراز اثرات اور کانسیکوینسز ہوں گے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا۔ فی الحال تو ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ اپوزیشن گروپس نے قبضہ کر لیا ہے، اقتدار آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک سنبھال لی ہے، حالانکہ وہاں ایک عبوری حکومت بننے جا رہی ہے، لیکن جو گروپس اب ہیں وہاں جنہوں نے قبضہ کیا ہے، پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ان میں یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ سیریا کو ایک طرح سے اسٹیبلٹی دے سکیں، امن دے سکیں۔ تو یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے۔ پھر اس کے اثرات جو ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو اسد کے حمایتی گروپس اور ملک تھے جیسے کہ ایران، حزب اللہ، روس، ان سب نے اسد رجیم کی حمایت ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں چھوڑ دی، اور یہ ایک بنیادی وجہ بنی اس کے حکومت کے خاتمے کی۔ تو اس سے پھر یہی سامنے چیز جو آتی ہے کہ جو حمایتی ممالک تھے ان کے لیے یہ بہت ہی بڑا دھچکا ہے، ایک سیٹ بیک ہے۔ ایران کے لیے جس کا اثر و رسوخ جو ہے مشرق وسطیٰ میں پہلے سے کم ہو جائے گا۔ روس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روس کا بھی وہ اثر نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ سیریا کے ذریعے ہی وہاں پر بیسز بھی ان کے پاس تھے روس کے۔ اب وہ بہت بڑا سوالیہ ہے نشان کہ آیا وہ بیسز ابھی رہ سکیں گے، الاؤ ہوں گے یا نہیں۔ لیکن ٹرکی جس نے کہ حمایت کی اپوزیشن گروپس کی، ظاہر ہے وہ بہت ہی بڑا گینر ہے، میں کہوں گی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کافی حد تک فائدہ جو ہوا ہے اس ساری تبدیلی کا وہ ٹرکی کو ہوا ہے۔ اور پھر اسرائیل بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسرائیل ابھی فوجی کارروائیاں کر رہا ہے گولان کے علاقے میں، اور کچھ میسائل اور آرمامنٹس فیکٹریز جو ان کے بقول ہیں سیریا میں، اس پہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اس کے اثرات تو میرا خیال ہے بہت دور دراز ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا وہاں امن ہو سکتی ہے، نہ کہ وہ ملک جو ہے وہاں پر ہم دیکھیں فورن انٹرونشن مختلف ملکوں کی، جو ہمسائے ملک ہیں ظاہر ہے وہ بھی تو افیکٹڈ ہیں، لبنان افیکٹڈ ہے، جارڈن افیکٹڈ ہے، عراق افیکٹڈ ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے مڈل ایسٹ۔ ہم نے دیکھا کہ دمشق پر قبضے سے ایک روز قبل شام میں موجود سب سے بڑے گروپ حیات تحریر الشام کے سربراہ نے ایک انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو انہوں نے کسی عرب چینل کو نہیں بلکہ CNN کو دیا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ ایک ایسا گروپ جس کا ماضی القاعدہ سے جوڑا جاتا ہے، اس کو آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ مغربی آڈینس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ HTS جو کہ حیات تحریر الشام ہے، سب سے بڑا ملیٹنٹ گروپ آپ کہہ لیجئے، اپوزیشن فورس کہہ لیجئے، اور بھی ہیں مختلف فیکشنز ہیں وہاں، لیکن یہ جو سب سے بڑا ہے اور اس کا جو لیڈر ہے جولانی، ان کی کوشش یہی رہی ہے پچھلے چند دنوں میں کہ وہ اپنے آپ کو فردر ڈسٹنس کریں اپنی ماضی کا جو ان کا کنیکشن تھا القاعدہ کے ساتھ اور آئسل کے ساتھ۔ تو کوشش انہوں نے یہی کی ہے، اسی لیے انہوں نے مغربی میڈیا چینلز کو انٹرویوز دیے ہیں، اور مگر وہ کافی عرصے سے اپنے آپ کو ری برانڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب جب کہ ضرورت ہوگی
کہ دنیا انگیج کرے سیریا کے ساتھ، تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کی مجبوری بھی ہے جو لانے کی، اور ان کا ظاہر ہے کوشش تو یہی ہوگی کہ وہ اپنا جو ماضی کا ان کا کچھ رول رہا ہے اس سے ہٹ جائیں، حالانکہ وہ کافی سالوں سے اس سے ڈسٹنس تو کر رہے تھے اور ڈی لنک ہو چکے تھے۔ شام میں ایک آمرانہ حکومت کے خاتمے کے بعد یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کیا مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پر بھی اس کے دور رس اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب اتنی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایک ملک میں جہاں پر ایک بہت ہی ان پاپولر ریجیم جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، جہاں کی آرمی جو ہے وہ لڑنے سے انکار کر دیتی ہے، اور وہ بلکہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی آرمی میلٹڈ اوے، بالکل ایک طرح سے تو یہ ایک سیاسی کولیپس تھا نا، ملٹری بیٹل تو ہوئی نہیں نا، سیاسی کولیپس کے حوالے سے اور ممالک جو ہیں جہاں پر شاید حکومتیں کمزور ہیں یا وہ پاپولر نہیں ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اپنی پالیسیز کو کہ ضرور اس ڈیولپمنٹ سے وہ نروس فیل کر رہے ہوں گے، وہاں پر انگزائٹی تو ضرور ہوگی کہ وہ کس طرح سے اب اپنے آپ کو سیکیور کریں، اس لیے کہ اس کا اثر اس طرح سے تو ہوتا ہے، ایک ڈومینو ایفیکٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ڈومینو ایفیکٹ کا خطرہ تو ہے۔ مشرق وسطیٰ کے نقشے پر اگر نظر ڈالیں تو شام کے علاوہ کئی اور ایسے ممالک ہیں جہاں اس وقت ملیشیاز کا راج ہے۔ خطے میں ترکیہ اور اسرائیل کا کردار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ روایتی حریف سعودی عرب اور ایران کا کردار کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ کے اندر کوئی نیا نقشہ سامنے ابھر کر آ سکتا ہے؟ جہاں تک مختلف ممالک اور سیریا کے ہمسائے ملکوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد، بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ غازہ میں جو جنگ مسلط کی اسرائیل نے، اس کے بھی جو اثرات ہیں، اسرائیل نے جو کمزور کیا ہے حزب اللہ کو اور حماس کو، اس کے بھی اثرات ہیں۔ تو اس ساری ڈیولپمنٹ سے کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا جو سیاسی میپ یا نقشہ ہے وہ بدلے گا، اس حوالے سے کہ جو بیلنس آف پاور پہلے تھی اس میں تبدیلی آئے گی۔ جو ممالک زیادہ انفلوئنشل تھے پہلے، وہ شاید اب اتنے انفلوئنشل نہیں رہے، جن میں کہ ایران ہے، روس ہے، ٹرکی کا اثر انکریز ہوگا، زیادہ ہوگا، بڑھ جائے گا، اور اسرائیل تو لگتا یہی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کہ اسرائیل کی جو ڈومیننس ہے اس خطے میں وہ شاید بڑھ جائے گی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔